بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ عنی، کیلکولیشن اور ریڈنگ کے میں تاج بادشاہ ہیں. اور آج کی اس ویڈیو میں اسامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو پیش گوئیوں کا ایک ہم سلسلہ دیکھ رہے تھے جو پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکھیوں کی وبا ہوگی اور 7 ماہ کی جنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عالمی شخصیت دنیا سے جائے گی اور سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے وہاں خون بہے گا اور اس کے بعد کہانی بدل جائے گی. یہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہوگا؟ اور دوسرا چین کے اندر جو ہے چین کے جو پانی ہے وہاں پر ایک افراتفری ہوگی، اور کیا چین کبھی امریکہ کو مات دے سکے گا؟ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جناب چین ایک نئی سپر پاور بننے جا رہا ہے، امریکہ اس کے سامنے جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو کیا صورتحال ہونے والی ہے؟ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں the very famous analyst, business consultant, religious scholar محمد اسامہ عنی. ان سے جانتے ہیں کہ کیا سینیریوز بننے والے ہیں. دیکھیں چائنا سے تو میری جو آبزرویشن ہے، مجھے تو یہ نہیں امید کہ چائنا کبھی بھی کوئی بھی دنیا میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے جو آپ لوگ جس دنیا داری کا دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کو تو مکھی کا پر کہا گیا. اس کی تو کوئی اسلامک جو ٹیچنگ ہے یا اسلامک جو بھی گائیڈنس ہے یا اسلامک جو بھی اللہ کا جو پیغام ہے، اس کے اندر تو یہ کھیل تماشا ہے. اٹس نتھنگ. تو جوکر بہت اچھا آپ کا سرکس کر سکتا ہے، لیکن جوکر آپ کا رہنما نہیں ہو سکتا. جوکر کبھی بھی آپ کو لیڈ نہیں کر سکتا. جوکرز اونلی فار انٹرٹینمنٹ، یا دل پشوری کے لیے کہہ لیں یا وقت کا ضیاع کے لیے کہہ لیں. تو چائنا از ناٹ مور دین دیٹ ان اینی وے. اور امریکہ کو کوئی ڈیفیٹ اس طرح سے چائنا ان ٹرمز میں نہیں کر سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی عقل، اپنی حکمت، اپنی مہارت یا کسی لیول کی وجہ سے وہ کر جائے گا، نہیں. جیسے خمیر کا بڑھنا، دہی کو جاگ لگا دیں تو جاگ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں لگنا ہی لگنا ہے. تو چائنیز بیسیکلی پیور میٹیریلسٹک ایک جو بریڈ ہے کہہ لیں. یہ جتنی بھی آپ کی یہ جاپنیز اور یہ ساری، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف میٹیریلسٹک روبوٹس ہیں، اور یہ اسی میں ہی آپ دیکھیے گا کرونا ٹائپ اور 2-4 ایسے جھٹکے لیں گے اور گئے. ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ کو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، امریکہ کیونکہ اب اس کا اپنا سیٹرن سیجیٹیریس کے چوتھے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ریاستیں علیحدہ ہونے کی باتیں کریں گی. امریکہ کی انریسٹ آئے گا. خود امریکہ اپنے وزن کے نیچے جائے، چائنا اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ان ٹرمز آف کیپیبلٹی یا مینٹل یا نصیب کی. جو امریکہ گرے گا تو اپنے وزن کے نیچے خود گرے گا، جو کہ گرتا جا رہا ہے جس طرح کہ اس نے اکنامک سسٹم ڈیولپ کیا یا واٹس ایور. اب جو آپ نے بات کی کہ یہ جی پرانے دور کی جو ایگزیجریشنز ہیں یا پرانے دور کی جتنی بھی پریڈکشنز ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ لوگوں کو بس اس صدی میں حیران اور پریشان کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی کوئی ایکوریسی نہیں ہے. ان میں کوئی ٹائم فریم اس طریقے سے میچ نہیں کیے. آپ دیکھیں کہ 1 صدی 2 صدی پہلے اگر کیا 3 صدی پہلے کسی نے کچھ کہا تو وہ جو ہے اس طریقے سے آپ ہر صدی میں ہی لگتا ہے یہی نہ ہو، یہی وقت نہ ہو. ہاں، لیکن جو پروفیسیز ہماری روایات میں ہے، اسلامک روایات، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے نہ کوئی اسٹرالوجی ہے، اس سے آگے نہ ہی کوئی اور علم احاطہ کرتا ہے. جو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا، وہ فائنل ہے. اور وہ ایگزیکٹلی وہ سب چیزیں اب فال کر رہی ہیں. آبنائے ہرمز بند ہوگا، دریائے فرات سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پانی نکلے گا، رم اللہ میں ایک جنگ ہوگی، یہ جو سونے کے پہاڑ نکلا، سونے کی طرف نہ جانا، بکریاں لینا. اب یہ جو اس ٹائم آپ کا یہ جو دجالی نیٹ ورک، یہ پورا سسٹم، پورا آپ کی باڈیز ہاسٹائل ہے. آپ لوگوں کے اندر قوت عمل نہیں رہی. آپ کو لگ رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں، آپ کو سمجھ بھی ہے. پہلے تو بہانہ تھا کہ سمجھ نہیں تھی. پچھلی آپ کے جو پیڑھی تھی وہ اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی شاید، آپ کو لگتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کیے. لیکن اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ اب مان لو کراچی انلیویبل کنٹری کا سب سے جو ٹاپ سٹی ہے، نکلتے کیوں نہیں؟ عقل نہیں ہے.
اچھا اسی طریقے سے کئی پاکستان کے جو بڑی آبادیاں ہیں اسلام منع کرتا ہے بہت بڑی آبادیاں بنا کے رہنے سے، تھوڑی تھوڑی آبادی کمیونٹیز میں جیو، لیکن نہیں، قوت عمل ختم ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ جو وبائیں یا یہ جو مکھیاں یا جو بیماریاں یا یہ جو بھی ساری کہانیاں ہیں، یہ کیونکہ آپ ان کو ماحول فراہم کرتے ہیں اس بیکٹیریل یا اس جناتی سسٹم کو جس کے تحت وہ زیادہ پلتا بڑھتا ہے، جبکہ اسلام تو آپ کو صفائی، آپ کی طہارت، آپ کی آئسولیشن، آپ کی چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں رہنا، وہ سارا انکریج کرتا تھا۔ آپ نے اس کے خلاف گئے تو انسانیت خطرے میں آ گئی۔ اب اس وقت تو نہیں سمجھ آئی کہ اسلام کے خلاف نہ مان کے کیا ہوگا، لیکن اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام پہ عمل کرنا کیوں ضروری تھا، یا ہر بات دین الہی سے پوچھ کے کرنی کیوں ضروری تھی، جب آپ اس طرح کے بہت بڑے ڈیمیجز دیکھیں گے۔ جیسے آپ امریکہ میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی بہت بڑی آگ آ جاتی ہے، کبھی کوئی بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے، کبھی کوئی بہت بڑی اس طرح کی ہیپننگز ہوتی ہے، تو انسان دیکھتا ہے بس یوں۔ ابھی آپ کے زلزلے، آپ کے طوفان، آپ کی یہ ساری چیزیں جب ہیپن ہو رہی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بڑا تیس مار خاں بنائے پھر رہے تھے کہ ہم تو جی اب چاند پہ چلے گئے، ہم تو یہ انسان اپنی اوقات میں ہی رہے گا، قدرت اس کو ٹیم کر کے وہیں واپس دھکیلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑا واضح فرماتے ہیں قرآن میں کہ جاؤ پھر اس کے کنارے سے نکل کے دکھاؤ مجھے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری اس زمین کی حدوں سے نکل جاؤ گے تو نکل کے دکھاؤ پھر۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ظالم کا دوسرے ظالم کے ذریعے کلا کما کیا جاتا ہے، یہ سسٹم ہے، یہ ہمیشہ سے سسٹم ہے۔ اب بھی یہ ہوگا کہ یہ قدرتی آفات کچھ بڑے ظالموں کو چھوٹے ظالموں کے ذریعے وہ کاؤنٹر کیا جائے گا، جو رہ جائے گا وہ قدرتی آفات کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، اور یہ جتنی بھی آپ کی ڈیزاسٹرز آئیں گے ان کے ذریعے ان کو سبق پڑھایا جائے گا۔ اور آپ اس شخص کا کیا کریں گے جو کسی دور بستی میں پہنچا ہوا پہاڑوں میں ایک سادگی کے ساتھ اپنے اللہ اللہ کر کے زندگی گزار رہا ہے؟ اس کا کوئی کیا کرے گا؟ سارا گیم یا سارا اچھال تو اس کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو آپ نے لوٹنے یا چھیننے جانا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو حکم ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب صبح شام فتنے سر اٹھائیں تو بکریاں لینا اور پہاڑوں کا رخ کرنا۔ باقی اس کی بات رہے گی کہ یہ جیسے ہم عموماً اس کی وہ چیزوں میں جو پچھلے ڈیٹے ہیں جو آپ جس طرح پوچھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں یہ سب کیوں ہوتا ہے، دیکھیں مارس کی کچھ پلیسمنٹس آتی ہیں، جیسے اب مارس ایریز میں آیا، مارس ٹورس میں آیا، ان دنوں آیا، یہ 45 ڈیز کا سائیکل لیتا ہے، تو ان دنوں ڈیفینیٹلی جب وہ گزرتا ہے تو انریسٹ یا چیزیں اسٹرگلز آتی ہیں ایسٹرن ایریاز میں، آپ کے ایریاز میں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ ایک پروگرام کیا تھا اس پہ ڈراٹ پہ اور اس پہ، تو وہاں بھی یہ تھا کہ مئی اور جون اموات کے مہینے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کی پوری بیلٹ ہے نا مصر سے لے کے یہ ساری آگے تک اپنے، تو اس میں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تھی، تو اس میں تھا کہ مئی اور جون زیادہ اموات کے مہینے، دوزخ کے بھی مہینے، اموات کے بھی یہی مہینے، تو اس لیے وہ ہیپننگز بھی اسی ٹائم پہ کوئی نہ کوئی قدرتی اس کی بن جاتی۔ اب یہ ہے کہ جیسے سیٹرن اب پانی کے اچھال سے 2.5 سال وہ یہی ٹریگر کرتا رہے گا، پانی 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 کے مسئلے، پانی کی جنگیں، اور وہ آپ کو یاد ہی ہے جب ہم نے پریڈکٹ کیا تھا اس کو کہ پانی کی جنگیں آئیں گی، تو اب تو پانی میں ہی چل رہی ہے ابھی تک، یاد۔ تو اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ آگے جب یہ چلا جائے گا ایریز سائن میں، مارس کے گھر میں، عوام کے گھر میں، تو وہ پھر میں کہتا ہوں عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ، کیونکہ وہ منڈین اسٹرالوجی کے حساب سے ٹفسٹ پیریڈ شروع ہوگا۔ اسامہ صاحب ایک بڑی عالمی شخصیت کے جانے کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد 7 ماہ کی جنگ ہے۔ ایک تو بڑی عالمی شخصیت علی خامنائی، وہ تو چلے گئے، اب کوئی ایک اور بڑی شخصیت وہ بھی جیل میں ہے، تو کیا وہ بھی جا سکتی ہے؟ صرف جیل میں نہیں، باہر والے بھی جا سکتے ہیں اس ٹائم، 5 دسمبر تک سارے جا سکتے ہیں، کوئی نہ بچے، کاکھ نہ بچے، یہ پورے ماحول ہے۔ اب آپ دیکھیں جب ہم پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس وقت تو آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے نا کہ کیونکہ آپ کی خبروں کی زینت نہیں بنی ہوتی، ابھی خبروں کی ہوا نہیں بنی ہوتی، تو اب یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں سب جا سکتے ہیں، تو یہ عجیب بات لگ رہی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغوں نے یہی جواب دیا ہے نا، لو جی
دور کی پھینکی ہے. دور کی تو بھائی صاحب ہم نے اس وقت بھی پھینکی تھی جب کہا تھا خوراک کٹھی کر لو, تو پھر ہر ملک نے لیٹر ایشو کیے, اور اب کشمیر والے بتائیں نا, انہوں نے بھی خوراک کٹھی کر کے لاک ڈاؤن فیس کر رہے ہیں. جو نہ کہ بلوچستان, آپ کا کے پی کے اور سارے ایریاز, اور باقی جدھر اب حملے شملے ہو رہے ہیں, راستے واسطے بند ہو رہے ہیں, سپلائی شپ کے مسئلے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ والوں کو کہا تھا کنٹینر کٹھے کر لو, سٹاک مینٹین کر لو, یاد ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اب بھی عمران خان تو ڈیفینیٹلی اس میں فال کرتے ہی کرتے ہیں. ٹرمپ ہائیسٹ اس پہ فال کرتے ہیں, پیوٹن اس میں فال کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ ایم والے کرتے ہیں, جنہوں نے اترنا ہے یا اتار دیے جانا ہے, یا ان کو ایکسیڈنٹلی کوئی ایکسیڈنٹ فیس کرنا, اور اس طرح کی صورتحال جو ہیں وہ ابھی درپیش رہیں گی. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ کوئی بڑی شخصیت جائے گی, ایسی بڑی شخصیات تو دیکھیں یہ اب آئی ڈونٹ نو دا سورس ایکچولی کہ یہ کس نے کہا ہے یا کس کی پریڈکشن ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون جائے گا اور 6-7 ماہ کی. ہاں کوئی روایت ہوتی تو مجھے پھر پتا ہوتا, وہ بھی میرے نظر سے نہیں گزری. لیکن اس وقت جو آپ کے زیادہ انٹرسٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جان, آپ امریکہ میں ہیں, آپ انگلینڈ میں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ کے میجر جو لیڈرز ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں, اور ان کو خطرات لاحق ہیں حکومتیں گرنے کے, حکومتوں کے بڑے بڑے بادشاہ الٹنے کے, بڑے بڑے حکمران الٹنے کے, اور یہ سارے کے سارے جانی خطرے بھی ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اس کے بعد جی ساتھ اس کی جنگ ہوگی, اب تو عالمی جنگ شروع ہے سر جی, عالمی جنگ شروع. اس سال میں نے کہا تھا 20 ممالک لکھ لیں, ابھی چیک کر لیجئے کہ اس سال کے اینڈ پہ کریں گے نا حساب کتاب, آپ ملکوں کے نام لکھ کے مجھے دیں گے کہ ہاں جی یہ 20 گئے تھے, 20 آ گئے ہیں, اور ترکی بس آ جائے تو اپنی سب سے میجر پریڈکشن سیٹ ہو جائے گی. بالکل. اسامہ صاحب, ایک جو سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے اس میں پتہ نہیں کون سی وہ زبان ایگزیکٹلی میں بھول گیا ہوں, اس کو بولتے ہیں پتہ نہیں ٹسینو ایک علاقہ ہے, اس میں جناب خون بہے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اس چیز کو پرڈکٹ کرتا ہے کہ یورپ میں ایک نئے تنازع اور نئی کشیدگیاں اور نئی خانہ جنگی ہوں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ٹائم آ چکا ہے؟ دیکھیں یہ ابھی جرمنی کو وہ دے رہا ہے نا میزائل, کس کے لیے دے رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی پیوٹن سے آخر زیلنسکی ایک موڑا تھا. آخر پیوٹن ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھا. چائنا کی مائنڈ سیٹ, چائنا, پیوٹن, ایران, یہ ایک علیحدہ ہی دنیا تھی, اور اس دنیا کو گرانے کے لیے وہ روسچائلڈ فیملی کو, جو قارون کی فیملی ہے, وہ اس کو چیلنج کر رہا تھا پیوٹن. تو یورپ کے باقی ممالک نے بھی اب حصہ ملانا ہے اپنا, سمجھ رہے ہیں, ان کو بھی کہا جائے گا کہ بھائی چلو شاباش. تو اس لیے یہ بات بالکل کوئی اب وہ کیا کہتے ہیں خارج از امکان نہیں کہ یورپ میں خون بہے, یورپ میں انریسٹ آئے. بلکہ کل میری دوست سے بات ہو رہی تھی, کہتا ہے کہ اب کئی ممالک نے یہ بات اپنے قانون میں شامل کر لی ہے کہ دے کین کینسل یور پاسپورٹ ان اینی وے, کوئی بھی بہانہ بنا کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے. اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے یہ جو اپریل اس سال جب شروع ہوا کہ آگے مذہب ٹاپک بن جائے گا, مذہبی منافرت, ریسیزم ہوگا, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جو پاسپورٹ لینے کے لیے آپ لوگوں نے ساری زندگیاں گال دی ہیں امریکہ اور انگلینڈ میں اور کینیڈا میں, یہی آپ کو ٹھڈے ماریں گے, ٹھڈے پڑیں گے, اور آپ کو نکلنا ہوگا. اور آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کیونکہ آپ نے تو کہا کہ ساری زندگی یوں ہی چلے گی. ہم ویسے بھی وہی دیکھنا چاہتے ہیں نا جو ہمیں نظر آتا ہے. بس آپ کے بچے برباد ہو گئے, آپ کی فیملی لائف خراب ہوگی, چند ٹکوں کے لیے ایک روٹی میں کیا تھا کہ چوپڑی روٹی اور وہ چٹنی کھا لیتے, یہ سب تو نہ سہنا پڑتا. یہ تو ملتی رہتی نا پاکستان میں کہ نہیں. وہ زرعی ملک ہے, اللہ کی اتنی فضل و کرم ہے, سارے پہاڑ کے لوگ اترے, کشمیری اترے, کے پی کے اترے, بلوچستان اترے, پنجاب نے کبھی ان کے سر کاٹ کے بھیجے؟
بتائیں نا, آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کے سر اتارے اور تھالیوں میں بھیج دی ہو گئی ہے, لو بھائی سب کو جگہ دی ہے, سب نے کھایا پیا ہے, سب موج میں ہے, ٹھیک ہے جی. تو پھر اتنی چیخ چنگھاڑ کس لیے ہوتی ہے جی, ہمارا حق لے گئے, ہمارا وہ لے گئے. آپ بھی ادھر آگے چپ کر کے رہو بھائی. سارے آپ کے منسٹروں کی کوٹھیاں اسلام آباد میں, آپ بھی جھگیاں ڈال لیں چپ کر کے کسی چھوٹے علاقے میں, مل جل کے رہیں, 4 دن کی زندگی ہے. دیکھیں یہ جو سین ہے یا جو سینیریوز بلڈ ہو رہے ہیں نا جس انداز سے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے جب پوری دنیا اس بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے جس میں یہ جو 2.5 ارب والی جو بات کرتے ہوتے تھے وہ پوری ہو جائے گی. اور میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ اینڈ آف ٹائمز ہے, اس پہ میں نہیں کبھی کہتا. اور میں یہ بھی کبھی نہیں کہتا کہ کوئی غزوہ ہند کی کوئی حقیقت ہے. اور یہ جتنا بھی مجھے لگتا ہوتا ہے کہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے ذریعے قوم کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے, اور جن لوگوں کو یہ زوم ہے کسی بھی ریلیجیس پوائنٹ پہ جو ڈیبیٹس آج کل چل رہی ہیں یا کچھ بھی, یہ کیوں نہیں کہتے رضوان صاحب سے میری دوستی ہے تو میں نیو پہ خبر لگوا کے دکھاتا ہوں, یہی کر سکتا ہوں. اگر اللہ سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی سم صحیح ڈلی ہوئی ہے تو بارش کروائیں نا, حضرت مولانا جو بھی ہیں شفا لے کے دیں, چیزیں ہیپن کر کے دکھائیں. اس کے بعد اب ہم ان کو پوچھیں گے کہ آپ مذہبی بحث اور روایات کی کہانی ہمیں سنائیں. اب سنائیں جب تعلق دکھا دیں. جب تک اللہ سے بندہ تعلق نہ دکھائے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مذہبی بحثیں کرے یا مذہبی باتیں کرے یا اس پہ رائٹ رانگ کی کہانیوں میں جائے. ایک تو یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے تو اس کی تعلق کو دکھائے بغیر مذہبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. جو مذہب کی گفتگو کرے وہ تقویٰ کو پہلے دکھائے, کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں یہی فتنہ اسی طریقے سے یہ چیزیں ساری آپ لوگوں کو فیس کرنی. اور جن کو کسی کو اب میری اس بات سے اختلاف ہوتا ہے, جیسے کوئی کہے گا جی غزوہ ہند کی روایت ہے, تو مہربانی کریں سرچ انجن آپ کے پاس ہے, اسلام 360 پہ جائیں, تھوڑی سی محنت کریں, اس میں لکھیں غزوہ ہند بس. اور 2 روایتوں سے اوپر کوئی روایت نکل آئے نا, یہ پوری سیاست ہے. اور ان میں بھی ان کو جب پڑھیں گے تو ایک میں ورڈ علیحدہ سے ہند آیا ہوگا, ایک میں علیحدہ کہانی, اس کو موڑ کر کے اس طرف. اب یہ 2 روایتوں پہ پوری 1 ارب یا وہ اتنی کیا کہتے ہیں 1 ارب آبادی کو ٹکرا دینا ایک کمزور اس پہ. جبکہ اگر یہ اتنے سائنسدان ہیں اور اتنی ہی اتھینٹیکیشن ہے روایات میں, تو پھر مہربانی فرمائیں نماز کی مکمل روایت اللہ اکبر سے ابو داؤد کو چھوڑیں جس کی ابھی تخریج نہیں ہوئی, صحیح مسلم و صحیح بخاری صحیحین سے نکال کے دکھا دیں, پھر ہم مان جائیں کہ آپ بڑے سائنسدان ہیں بھی مذہب کے. جب مذہب کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک عملی چیز ہے, یہ اللہ کے تعلق کو بتاتا ہے, تو پھر فرقوں کو ہوا دینا یا غلط صحیح کا کرائیٹیریا روایتوں کو رکھنا یا تو غلط میں غلط فلانا صحیح, یہ تو فضول ڈیبیٹس ہیں. یہ اب جیسے یہ وہ ویسے مجھے تو خیر پسند ہی نہیں تھا, یہ آپ کا جو پوڈ کاسٹر آپ کو شاید پسند ہو, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ لوگ اس انداز سے بات کریں نقلی سے. وہ یہ انڈین لہجے ہیں, بدتمیز سے رویے اور پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں بڑے بدتمیزی سے. کیوں بھائی اتنا فیک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بی اوریجنل. اوریجنلٹی میں اب ہم پروگرام کرتے ہیں, اوریجنلی نہیں بات کرتے. یہاں تو بھی کریٹیکل سے کریٹیکل آپ کو میں کہہ رہا ہوں, آپ انگلیاں یوں اٹھاتے ہیں, سب کو پتا چلتا ہے. نیچے کمنٹ ابھی بلکہ کر کے بتائیں گے کہ ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے, اس میں جب شروع ہوتا ہوں رضوان صاحب یوں انگلی روکنے شروع کرتے ہیں, وہ نیچے والے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چل گیا بھائی اب یہ جیسے کہتے ہیں جذبات کی رو میں آگے جانے والے. لیکن ہماری تھوڑی فالوئنگ ہوگی یا کم ہوگی, جتنی بھی ہے الحمدللہ وہ میچور ہیں, وہ زندگی کے جیسے کہتے ہیں کہ نالجیبل پیپل سے واسطہ ہے ہمارا. تو اس لیے یہ جو یورپ کی کہانی ہے, ادھر کے لوکلز نے کوئی اپنی دی ہوں گی پریڈکشنز, میں نے جب کوئی پڑھی نہ ہو, کوئی بات مجھے پتا نہ ہو, تو میں تو ظاہری بات اس پہ نہیں کر سکتا. لیکن 2.5 ارب جانے کا ٹائم یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے,
बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, आपने मुझे याद करवाना है, उसामा साहब ने मुझे पहले भी कहा था, हमने उसके ऊपर वीडियो बनानी है, लेकिन मैं भूल गया था कि ये जो कानून की फैमिली जो इस वक्त मौजूद है, ये किस तरह दुनिया को वो कंट्रोल करके किस तरह रूल कर रही है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनानी है अगले 1-2 दिन में। अगर हम भूल जाए तो प्लीज़ आपने याद करवाना है। इजाज़त दें, फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।